بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں عروبہ جاوید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ 5 سال کے قومی اقتصادی پلان کا اعلان کل کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ 5 سال کے قومی اقتصادی پلان کا اعلان کل کریں گے۔ اڑان پاکستان میں ملک کی معیشت کو 2035 تک ٹریلین ڈالر کے لے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ ہوم گرون نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان پر روشنی ڈالیں گے۔ احسن اقبال 5 A's پر مبنی نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پر پریزنٹیشن دیں گے۔ اڑان پاکستان کا لوگو، ویب سائٹ اور کتاب بھی جاری کی جائے گی۔ پاکستان بزنس فورم نے بھی حکومت سے اڑان پاکستان پروگرام میں FBR کی تنظیم نو اور ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے سمیت دیگر اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان بزنس فورم کے نائب صدر نے کہا کہ ایک صفحے کا نیا، سادہ اور آسان ٹیکس ریٹرن فارم متعارف کرایا جائے۔ نیا بل پاس کرنے سے قبل ٹیکس فائل کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہوگی۔ مزید کہا کہ پاکستان بزنس فورم حکومت کو ٹیکس ریٹرن بھرنے کا آسان ڈرافٹ بھیج رہا ہے۔ ٹیکس فائلرز میں اضافہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ پیچیدہ ٹیکس فائلنگ سسٹم ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام میں ٹیکس اصلاحات اور روپے کی مضبوطی بھی شامل ہونی چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزابی نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو اقتصادی شعبے میں وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار سلیم حیدر خان نے پاکستانیوں بالخصوص طلباء کو ویزا ملنے میں مشکلات سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور UAE کے مابین تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ معیشت کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ UAE کی کمپنیاں پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ پاکستانی UAE کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ UAE کے سفیر حماد عبید الزابی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ قابل تحدید توانائی کے شعبے میں تعاون کے منصوبوں پر کام کرنے کے وسیع امکانات ہیں۔ ویزے کے حوالے سے مسائل حل کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ باتوں اور لشکر کشی سے پیٹ نہیں بھرتا، عطا طاہر KP حکومت پر برس پڑے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے کہ KP میں امن و امان سے متعلق PTI نے کچھ نہیں کیا۔ جس وقت قرم کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، اس وقت KP حکومت کیا کر رہی تھی؟ اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات عطا طاہر نے PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طالبان سے PTI کی دوستی تھی تو ٹھیک ہے، مگر اس وقت دوستی کا سدباب بھی تو کرتے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان سے متعلق PTI نے کچھ نہیں کیا۔ جس وقت ضلع قرم کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، اس وقت KP حکومت کیا کر رہی تھی؟ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ صوبوں میں امن و امان برقرار رکھنا پولیس کا کام ہے یا کسی اور کا؟ آپ نے پنجاب کی طرح CTD کو آرمی سے تربیت کیوں نہیں دلوائی؟ عطا طاہر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عوامی مسائل حل کرنے پر کسی کی توجہ نہیں۔ باتیں اور لشکر کشی کرنے سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پنجاب کو بھی اتنے فنڈز دیے جاتے ہیں جتنے دوسرے صوبوں کو۔ خیبر پختونخوا میں 152 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ واضح رہے، قرم میں امن و امان کے قیام کے لیے حکومت اور گرینڈ امن جرگے کے فریقین کے درمیان تاحال معاملات طے نہیں پا سکے۔ ایک فریق نے معاہدے پر دستخط کے لیے منگل تک کا وقت مانگا ہے۔ وزراء پناہ مریم نواز شریف نے تعلیمی شعبے میں بہتری کی بنیاد رکھ دی۔ صوبائی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں ہونہار اسکالرشپ، پہلا پبلک اسکول ری آرگنائزیشن، ہائر ایجوکیشن انٹرنشپ، چیف منسٹر اسکول نیوٹریشن، لاہور کنڈر گارڈن اسکول اور ہر تحصیل میں گرلز کالجز کے لیے بسیں، داخلوں کے لیے بیک ٹو اسکول کیمپین، سرکاری اسکولوں میں نئے کلاس روم، سائنس اور IT لیبارٹریز کے قیام سمیت کئی بڑے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ مریم نواز نے چین کی طرز پر ابتدائی کلاسز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن کے لیے پلان طلب کر لیا۔ علاوہ ازیں پنجاب میں پہلی مرتبہ ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں ایجوکیشن افسروں کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد میرٹ پر تعیناتی کے ساتھ ساتھ نصاب کی تشکیل، ٹیچرز ٹریننگ اور دیگر امور کے لیے ایک ہی اتھارٹی قائم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اسکول ایجوکیشن کونسل کی تشکیل نو، لیپ ٹاپ اسکیم، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سولرائز چارجنگ اسٹیشن، نئی یونیورسٹیاں، گرین اسکول پروگرام کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے، جبکہ اسکول ہاکی لیگ اور پاکستان کا سب سے بڑا اسکول اولمپک کرانے، سرکاری اسکولوں میں تھیم آف منتھ متعارف کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ صوبے میں 76 گرلز کالجز کے لیے بسوں کے منصوبے میں پہلے مرحلے میں 19 گرلز کالجز کو بسیں مل گئی ہیں۔ پبلک اسکولز ری آرگنائزیشن پروگرام سے 40 ارب روپے کی بچت اور 70,000 نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔